نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو کہ آیت نمبر 276 سے لے کر آیت نمبر 281 تک ہے، اس کا ترجمہ ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو، اور اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو کہ آیت نمبر 281 پر مکمل ہوا، اور اس سبق میں جو دو سبق ہم نے دیکھے سود کے متعلقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور سود کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ سود لینے کی بجائے صدقہ کرنے کا، دوسروں کے اوپر احسان کرنے کا، دوسروں کے اوپر نیکی کرنے کا حکم اور تاکید جو ہے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تذکرہ کر دیا کہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا، جو سود لینے کے بجائے دوسروں کو ادھار قرض دے گا، یا ادھار کوئی دوسری چیزیں دے گا، اور پھر ان کو ضرورت پڑنے پر بشرط ضرورت مہلت بھی دے گا، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے ظلم جو ہے، یعنی ان کا مال جو ہے، جو ان کا حق ہے، ان کی پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ ان کا حق ہے، ان کے اوپر وہ پورا حق رکھتے ہیں،
ان کو واپس ملنا جو ہے وہ ان کو ان کا حصہ ہے جو انہیں واپس دیا جائے گا، یا جس کے وہاں واپس مانگنے کے، واپس تقاضا کرنے کے حقدار ہیں، اور اس کا ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ہمارا آئندہ کا جو سبق ہے، آج کا جو سبق 282 اور آیت نمبر 283 جو ہے، وہ در حقیقت اگر اس کو پچھلی آیات کے ساتھ اور پچھلا جو ہمارا کنٹیکس ہے، سود سے بچنا اور سود سے بچتے ہوئے قرض جو ہے وہ دینا، اور قرض کے لین دین میں پھر مہلت دینا، اور پھر اس کے اوپر پھر مہلت دینا، یعنی اس میں جو قرض، وہ شخص جو قرضہ دے رہا ہے اس کا اسٹیک لگتا ہے، یا وہ جو ہے وہ اپنا مال یا اپنی جو چیز جس کو وہ قرض دے رہا ہے یا جس کو وہ ادھار دے رہا ہے اس کے لیے وہ رسک لے رہا ہے، تو اس کے رسک کی گارنٹی گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں آیت نمبر 282 اور 283 میں ہے، یعنی پچھلی آیات میں تو سود کو حرام کرنے کے ساتھ ساتھ قرض کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرنا اور بوقت ضرورت قرض کی مدت میں اضافے کرنے کی ترغیب اور فضیلت ملتی ہے، اور پھر قرض دینے والے کو یہ بھی یقین دہانی کرائے گی پچھلے آیات میں کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم یا انصافی نہیں ہوگی۔ اب آئندہ آیات میں گویا ایک پہلو سے قرض دینے والے کے حق میں گویا اقدامات کیا جا رہے ہیں کہ قرض کے معاہدے کو لکھ لیا جائے، اور اس آیت میں خصوصاً قرض لینا والا جو ہے، وہ جو مقروض جو ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اہتمام کرے کہ جب وہ قرض لے، جب کوئی ادھار لے، تو اس ادھار کے لینے کے کنڈیشن، اس کی اماؤنٹ، اس کی مدت اور اس کی دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے اس کو لکھوانے کا اہتمام بھی کرے، اور پھر یقین دہانی کرائے کہ وہ اپنی مقررہ مدت تک جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ اس کو وہ قرض یا ادھار جو ہے، یا جو چیز اس سے جو ادھار لے رہا ہے اس کو واپس کرنے کا بھی وہ مجاز ہے، اور اس کے لیے پھر وہ پورے اقدامات کرے کہ کسی بھی طرح وہ جو قرض جو قرض دینے والا شخص ہے اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو، اس کے حق میں بہتری ہو، جو اس کی پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ اس کو واپس ملے، کیونکہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے اپنے وسائل جو اس کو ملے ہیں اس نے تمہارے لیے مختص کر دے، جو اس لیے اس کا حق ہے۔ تو مقروض جو ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری یا اس کے اوپر یہ بار اگلی آیات میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اہتمام کرے اس بات کا کہ جو قرض دے رہا ہے وہ قرض جو ہے وہ واپس بھی لوٹانے کے سارے اقدامات کرے، اور نہ صرف اقدامات کرے بلکہ اپنے آپ کو باؤنڈ کرے ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے کہ اس نے قرض لے رکھا ہے اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور اس کے اوپر گواہ وغیرہ مقرر کرنا، جیسا کہ ہم آگے جا کر تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اب یہ آیت نمبر 282 جو ہے، اس آیت کو آیت آیت دین بھی کہتے ہیں، یعنی دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو لین دین سے متعلقہ جو آیت ہے، قرض اور ادھار لین دین کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلقہ یہ آیت جو ہے، یہ ہمیں نصیحت اللہ تعالیٰ کی جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے اس کو واضح کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بھی ہے اپنے والیوم کے اعتبار سے، یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں پھر ادھار یا قرض لینے کے متعلقہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تعلیم دی ہے کہ جب وہ بذریعہ قرض لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں، اس لیے کہ قرض کی مقدار، اس کی ادائیگی کا وقت اور گواہوں کو ریکارڈ میں لانا سب سے بہتر عمل ہے، جس سے بہت سارے پیچیدہ مسائل یا بہت سارے آئندہ آنے والے وقت میں جو مشکلات ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہیں یا کنفلکٹس ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں اب اس جو آیت ہے یہ اپنے معنی کے اعتبار سے تو بہت ہی عام فہم ہے، لیکن اس سے پھر بھی کچھ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کچھ مزید تفصیل جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں رہے گی۔ تو اس کے مختصر طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس پوری آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 282، اس میں قرض کے ذریعے اس کے جو کی پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہ سب سے لمبی آیت ہے اس پورے قرآن مجید کی، تو لہذا اس میں بہت سارے موضوعات یا بہت سارے ایک ہی موضوع کے اوپر بہت سارے
جو پہلو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس ایک ہی آیت میں. تو وہ بہت سارے پہلو جو ہیں وہ کیا ہیں، یا اس کے بہت سارے فوائد کون سے ہیں جو اس آیت میں ہمیں حکم کے ذریعے سے ملتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ قرض کے لیے ذریعے سے لین دین جو ہے وہ ادھار لین دین ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس کے علاوہ قرضوں کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید جو ہے وہ بہتر ہے. جب بھی ادھار، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ مطلب کسی اور چیز کی شکل میں ہو، تو اس کی واپسی کا جو وقت ہے اس کو مقرر کر لینا جو ہے وہ بہت اس کی تاکید ہمیں ملتی ہے اس آیت میں. اس کے علاوہ قرض دیتے یا لیتے وقت لکھ لینا جو ہے، قرض کا جو تحریر ہے وہ بہت بہتر ہے. لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے اور دشمنی اور عداوت وغیرہ سے متاثر نہ ہو. یعنی جو قرض لینے والا ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنا جو معاملہ یا معاہدہ یا جو ایگریمنٹ طے پا رہا ہے اس کو لکھوانے کے لیے اہتمام کرے، اور اس سے ان بایاسڈ ہو کر، بغیر کسی دبدبے کے یا بغیر کسی تعصب کے یا بغیر کسی ایسی نیگیٹیوٹی کے، بھرپور اچھی صحیح نیت کے ساتھ وہ قرض لکھانے کا اہتمام کرے. اور اس کے علاوہ جو لکھنے والا ہے، جو کاتب ہے، جو اس ایگریمنٹ کو تحریر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اس میں خاص طور پر ہدایت ہے کہ وہ عدل کے تقاضے یا عدل کے جو پہلو ہیں ان کو سامنے رکھے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے تحریر کرنے کے متعلقہ، یا اس کے اوپر اس کے پاس جو سکلز ہیں. آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ جو کاتب ہے یا محرر یا وسیقہ نویس جو ایگریمنٹس لکھتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں بہت ساری قانونی پیچیدگیوں کا، قانونی معاملات کا. تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے حق میں معاملات جو ہیں وہ لکھے یا اس کی تحریر وغیرہ جو ہے وہ کرے. اور اس کے علاوہ اس میں یہاں پر ہمیں یہ بھی ہے اس آیت میں کہ اگر قرض لینے والا جو ہے وہ کمزور ہے کسی بھی نوعیت کے اعتبار سے، عمر میں اگر وہ کم عمر ہے، یا وہ کوئی معذوری کا اس کا وہ کسی معذوری کے تحت ہے، جیسے کہ گونگا وغیرہ ہے، یا وہ زیادہ جانتا نہیں ہے ان چیزوں کو، تو مختلف طرح کی معذوریوں یا کمزوریوں کے باعث اگر اس کا ولی جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، یا وہ اپنے ولی کو ساتھ لے لے تاکہ اس قرض کی جو تحریر ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے لکھا سکے. اپنے اوپر جو اس کے اگینسٹ جو ایک ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے اس کی شکیں جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوں. اسی طرح سے گواہ مقرر کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے اس آیت میں کہ جب بھی کوئی ایسا لین دین کا میٹر ہو تو گواہ جو ہے تحریر بھی مقرر کرو، اور تحریر کے ساتھ ساتھ گواہ جو ہے ان کو بھی بنا لو. دو کم از کم گواہ مرد ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں تو اس کنڈیشن میں اگر دو نہیں مل سکتے تو کم از کم ایک مرد جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ دو عورتیں جو ہیں وہ گواہ کے طور پر ہوں گی. اس کے اوپر بھی ہلکی پھلکی بات کریں گے. اس کے علاوہ جب گواہ جو ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جب گواہی کی ضرورت پڑے ان کی، تو پھر انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. ضرورت کے مطابق ان کو گواہی کے لیے جانا چاہیے جہاں پر بھی ان کو بلایا جائے. اور پھر گواہ اور تحریر کرنے والا جو محرر یا کاتب جو ہے ان کو کسی قسم کی پریشانی سے بھی دور رکھنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ مقروض قرض لینے والا اور قرض دینے والے جو ہیں وہ اپنے معاملات میں کاتب اور جو گواہ ہیں ان کو گھسیٹتے پھریں، کبھی اس کورٹ میں، کبھی اس کچہری میں، اور کبھی اس پنچایت میں، ہر وقت ان کو ساتھ پریشان کرے. بلکہ ان کی بعد میں اگر ضرورت پڑے تو ان کی آسانی جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. خاص کر مقروض جو ہے وہ اس کے لیے، لیکن جو قرض دے رہا ہے وہ بھی اس میں شاید شامل ہوگا. تو بہرحال اس میں بہت سارے ملتے جلتے موضوعات جو ہیں، مختلف اینگل جو ہیں، لیکن ٹاپک جو ہے وہ ایک ہی رہے گا کہ قرض یا ادھار کا لین دین جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تاکید یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا ہے اس بارے میں. تو اس تمہید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اور کچھ جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آج کے سبق میں ان دونوں آیات کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا تداینتم،
जब तुम आपस में लेन देन करो, जब तुम आपस में कोई लेन देन के मामलात में पड़ो, बिदैनिन, उधार लेन देन का जब तुम आपस में मामला करो, तो इला अजल मुसम्मन, तो देखो वो एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए होना चाहिए। सबसे पहला की पॉइंट जो है यहाँ पर इस मौजू पर, या सबसे पहली ताकीद जो है इस मौजू पर वो आई है कि जब भी तुम्हारे दरमियान लेन देन हो तो वो एक मुकर्रर वक्त तक के लिए होना चाहिए। जब भी कोई उधार चीज या माल वगैरह जो है वो लिया या दिया जाए, तो उसकी एक मुकर्रर इसकी एक मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर देना जो है वो जरूरी है कि किस कितने अरसे के बाद, 1 महीने, 1 हफ्ते, 6 महीने, साल के बाद वो अमाउंट या जो जो माल है वो वापस जो है वो किया जाएगा। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों के अमवाल अदायगी के इरादे से ले तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा फरमाएंगे, और जो हलाक करने के इरादे से ले तो गोया अमवाल अल्लाह ताला उसे हलाक कर देंगे। तो यानी कि जो जो शख्स कर्ज ले रहा है उसके लिए वो लाजिम है कि वो एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए वो अहद करे कि वो उसको वो कर्ज वापस करना है, और फिर उसका इकरार भी करे। क्योंकि वो कर्ज जब ले रहा है तो वो वापसी की नीयत से ले रहा है। अगर वो कर्ज वापसी की नीयत के इरादे से नहीं लेता, अगर वो वापस करने के इरादे से ही नहीं लेता, अगर वो उसमें कोई इस तरह से शैतानी रवश इख्तियार करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इस हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला उसे हलाक कर देंगे। इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तब भी मुझे ना ये पसंद नहीं कि 3 दिन गुजर जाएं और उस सोने का कोई हिस्सा मेरे पास रह जाए, सिवाय इसके जो किसी के कर्ज देने के लिए छोड़ दूं। इस हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये तरगीब है कि तुम्हारे पास अगर माल है इजाफी ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको तुम सदकात के जरिए से दूसरों को दे दो। हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कर्ज होता तो मैं कर्ज की अमाउंट को बचाकर जितना मेरे पास इजाफी माल होता उसको मैं सदके में दे देता। इसी तरह से सही बुखारी ही की एक और रिवायत है, ये भी हजरत अबू हुरैरा से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स का एक खास उम्र का ऊंट कर्ज था। वो शख्स तकादा करने के लिए आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि उसे अदा कर दो, यानी इस उम्र का ऊंट जो है उसे दे दो। सहाबा ने उस उम्र का ऊंट तलाश किया लेकिन उन्हें नहीं मिला। अलबत्ता उससे ज्यादा उम्र का, यानी उससे बेहतर ऊंट मिल गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही उसे दे दो। इस पर उस शख्स ने कहा कि आपने मुझे पूरा पूरा हक दे दिया है, अल्लाह ताला आपको भी पूरा पूरा बदला दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो जो कर्ज अदा करने में अच्छे हों, यानी कर्ज की अदायगी को अच्छे तरीके से वापस करना या एहतमाम करना, ये एक ये एक अच्छे फर्द की या एक अच्छे शख्स की निशानी है। या वो शख्स जो अपने कर्ज की अदायगी का बतौर ख़ास एहतमाम करता है और अच्छे तरीके से उसको वापस लौटाता है, तो उसकी तारीफ गोया इस हदीस में की गई है। तो इसके भी बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू जो निकलते हैं इस मानी के, इस या इस आयत के इस हिस्से के, कि मुकर्रर वक्त तक या जो कर्ज देने वाला है वो तो चाहेगा कि उसको जितनी जल्दी मिल सकता है मिले, लेकिन जो कर्ज लेने वाला है उसको चाहिए कि सोच विचार करके अपने वसाइल और अपने हालात और अपनी जो इनकम और अपने दीगर मामलात को देखते हुए एक कोई ऐसा वक्त जो है वो मुकर्रर जरूर करे कि जिसमें वो अपनी पूरी कोशिश के साथ वो कर्ज जो है वो वापस कर सकता है, और अच्छे तरीके से उसको कर्ज लौटाना जो है उसकी नीयत और इरादे से वो कर्ज ले, ना कि किसी किस्म के जुल्म और नाइंसाफी करने की नीयत से। फक्तबू हो, और फिर दूसरा जो अहम नुक्ता है, फक्तबू हो तो उसे लिख लिया करो, ना सिर्फ वक्त मुकर्रर कर लिया करो बल्कि उसको तहरीर कर लिया करो, उसको लिख लिया करो। अब यहाँ पर बतौर ख़ास कर्ज को लिख लेने का यहाँ पर हुक्म है। कर्ज के मुख्तलिफ जो शिकें हैं, अमाउंट कितनी है या मालियत कितनी है उस कर्ज की या उस माल की या उस चीज़ की जिस जो उधार ली या दी जा रही है, उसके अलावा जो मुद्दत है, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन है,
بہت ساری اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ کہاں پر ہوگا اور کیسے ہوگا اور کس انداز میں واپس کیا جائے گا. تو یہ سارے معاہدے کی شقیں جو ہیں وہ ان کو لکھ لینے کی خاص اہمیت ہے، اور اس کے اوپر خاص زور جو ہے اس آیت میں ہمیں ملتا ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو بینک سے جو قرضے لیے جاتے ہیں، یا اس طرح کے اداروں سے جو، یا کمپنی سے جو لین دین کے معاملے ہوتے ہیں، وہ تو عام طور پر کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے تحت ہوتے ہیں. کوئی پرچیز آرڈر وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں، کریڈٹ ٹرمز وغیرہ اس میں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں. یا بینکوں سے اگر معاملے کیے جاتے ہیں تو پورے وہ مطلب ان کے فارمز وغیرہ جو ہیں ان کو فل کر کے ان کے اوپر باقاعدہ دستخط وغیرہ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری نوعیت کے جو بڑے معاملات ہیں ان میں اگر ہم عدالت وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر ہمیں محرر یا وثیقہ نویس، جو عرضی نویس وغیرہ جو ہے، ایگریمنٹس وغیرہ جو لکھنے کے جو پروفیشنل وہاں پر ہوتے ہیں لوگ، وہ وہاں پر مل جاتے ہیں، جو کہ دونوں پارٹیز کے لیے اس کی پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ مطلب لکھ دیتے ہیں. اور پھر تحریر کو قانونی کور دینے کے لیے جو گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں جیسا کہ اسٹامپ پیپر وغیرہ، ان کے اوپر وہ تحریر کرتے ہیں، اور پھر ان کو باقاعدہ سے گورنمنٹ کے جو کھاتے ہیں ان میں اندراج وغیرہ بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک فیسلٹی جو ہے وہ عام طور پر کورٹس وغیرہ میں اویلیبل ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے معاملات بھی رہتے ہیں، یا کچھ ذاتی اور نجی نوعیت کے معاملات بھی رہتے ہیں، جیسے کہ آپس میں رشتہ داری کی وجہ سے، یا آپس میں یار دوست جو ہیں ان میں اگر معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں گو کہ ایک استثناء جو ہے وہ ہمیں اگلی آیت میں ملے گا، کہ وہ جہاں پر باعتماد ہوں، جہاں پر پر اعتماد ہوں دونوں پارٹیز، تو اس میں اگر بغیر گرہن رکھے یا بغیر کوئی ایگریمنٹ کیے بھی اگر کوئی قرض لے لیتا ہے تو کوئی اس میں گنجائش ہے. لیکن اس صورت میں بھی گواہ جو ہے وہ ہونے چاہیے ساتھ. لیکن بھرپور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ معاہدے جو ہیں ان کو لکھ لیا جائے. اور اگر کچھ چھوٹے موٹے یا عام معاملات ہیں تو وہ سادے کاغذ کے اوپر بھی اگر کوئی لکھ لے تو وہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گواہ جو ہیں وہ بھی موجود ہونا چاہیے. تو بہرحال بہت سارے اس کے مختلف معاملات مختلف نوعیت کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے لکھ لینا جو ہے اس کی خاص اہمیت اور خاص افادیت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان کاتبن، لکھنے والا بالعدل، عدل کے ساتھ. اور کاتب جو ہے جو تمہارے درمیان ہے اس کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے. جیسا کہ تذکرہ ہوا عام طور پر جو لکھنے والا ہے، اگر تو کوئی کورٹ کچہری میں بیٹھا ہوا کوئی وثیقہ نویس وغیرہ ہے، کوئی اس طرح سے رائٹر ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تو پورے قانونی پیش و خم جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اہتمام کرے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے حق میں کسی طرح کی کوئی ناانصافی یا کوئی زیادتی یا کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہ ہو. پورے عدل کے ساتھ اس کے چاہیے کہ وہ لکھے. ولا ولا یا ابا کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، کہ جس طرح اس نے سکھایا ہے. فل یکتب، پس چاہیے کہ اسے لکھے. تو کاتب جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے. اگر یہاں پر اگر تو کورٹ کچہری میں بیٹھے ہوا کوئی کاتب ہے تو وہ تو ظاہر ہے کچھ اجرت لے گا، کچھ اس کی، کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ. یہ وکیل جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، وکیل جو ہیں وہ بھی ایگریمنٹس وغیرہ تحریر کرنے کے کام کرتے ہیں. تو وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ تو انکار نہیں کریں گے، وہ تو اپنا معاوضہ لیں گے اور لکھ دیں گے. لیکن اگر کوئی کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ صدقہ یا اچھی نیت یا حسن سلوک کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی مدد کر رہا ہے لکھنے کے میٹر میں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ بڑے انصاف کے ساتھ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکلز عطا کی ہیں، جتنی میکسیمم ایفرٹ ہے وہ میکسیمم ایفرٹ کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ وہ لکھے، اور دونوں پارٹی کے جو حقوق کو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو، یا جو کام کرنا نہیں جانتا اسے کام کر دو.
یعنی کوئی کام اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو اس کی لکھنے میں مدد کر دینا، یا اس کے لیے لکھ دینا، یا اس کو تحریر کرا دینا، یا اس کی اس معاملے میں مدد کر دینا، یہ بھی گویا ایک صدقہ ہے۔ تو لہذا جو لکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا اس کے مطابق دونوں کے حق میں ایک بہترین تحریر جو ہے وہ لکھے۔ والجملل، اور چاہیے کہ وہ لکھوائے، اللہ دی علیہ الحق، وہ جو کہ اس پر قرض ہے۔ یہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی سب سے جو اہم نقطہ ہے جو یہاں پر ہمیں ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ جس پر قرض ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ قرض دینے والا جو ہے وہ تو ظاہر ہے اپنا ایک مال جو ہے وہ رسک پر لگا رہا ہے، لیکن جو قرض لے رہا ہے وہ ایکچولی ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں یہ قرض یا یہ ادھار مال یا جو بھی چیز میں لے رہا ہوں اس مقررہ مدت تک کے لیے لے رہا ہوں، اور اس طرح سے میں اس کو واپس کروں گا، اور اس کو واپسی کرنے کی گارنٹی جو ہے وہ ہے اس کی تحریر جو ہے۔ تو لہٰذا جو قرض لینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لکھوائے، نہ کہ قرض دینے والا جو ہے وہ قرض قرض لینے والا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ گویا کہ قرض دینے والا جو ہے اس کے حق میں ایک کہہ لیں کہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ تمہارا جو قرض یا تمہارا جو مال یا تمہارا جو پیسہ جو تم دے رہے ہو اس کو واپسی کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں، اپنے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا، تو اس کی ایک جھلک یہاں پر ملتی ہے کہ جو قرض لے رہا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور نیت سے لے اور پھر اس کو واپسی کرنے کے پورے اقدامات کرے، اور اس کو تحریر کرنے کے بھی پورے اقدامات کرے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کو تو بس یہی اس کو کنسرن ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی جیب سے وہ پیسہ یا مال جو ہے وہ نکل کر بس میرے ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے جو ہوگا۔ لیکن قرض لینے والا جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری سے انحراف کرے گا یا اپنی ذمہ داری سے وہ بھاگے گا یا جان چھڑائے گا یا اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا، تو اس کی پکڑ کس قدر سخت ہوگی اس کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس قدر سخت پکڑ رکھنے والا بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ وَالْجُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو چاہیے کہ وہ لکھا لے یا املا کروا لے وہ جس پر حق ہے، قرض ہے، یعنی جو مقروض ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کرا لے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی، اس ایگریمنٹ کی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو کہ اس کا رب ہے، اور اس مقروض کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے، اللہ جو کہ اس کا رب ہے، اس سے ڈرتے ہوئے سارے کا معاملات کرے، اپنی نیت کے میٹر میں بھی، اپنے ایگریمنٹ لکھنے کے میٹر میں بھی، اور اس کی واپسی کرنے کے میٹر میں جو اقدامات کرنے کے ان کے سارے معاملات میں بھی۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ نہ کمی کرے اس سے کسی بھی قسم کی، کسی بھی کچھ چیز کی کوئی کمی نہ کرے، یعنی اس کے جتنے میٹرز ہیں ان میں کسی میٹر میں وہ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرے، یا کمی کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، یا زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرے وہ قرض جو احسان کر رہا ہے اس کی نسبت یا اس کے معاملے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر ہو جو کہ اس پر حق ہے نادان، اگر وہ جو قرض لے رہا ہے جو مقروض ہے اگر وہ سفیہن نادان ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یملا، اور یا وہ اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ املا کروا سکے۔ یملا املا کروانے سے ہے لکھوانا یا املا کروانا۔ ہوا فالجملل، تو خود تو ہوا وہ خود، یعنی کہ وہ اس قابل نہیں یا اس کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ کس طرح سے وہ خود اس کو املا کروائے۔ فالجملل، تو چاہیے کہ املا کروا دے یا لکھوا دے، ولی اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ۔ اگر وہ مقروض جو ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض کو لکھوائے، اگر وہ کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی نادانی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں،
ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے، کم عمر ہے، اس کو اس طرح کے معاملات کا زیادہ صحیح طریقے سے علم نہیں ہے، کہ گہرائیوں کا کوئی علم نہیں ہے، کہ کس طرح سے ایسے معاملات جو ہیں وہ طے پاتے ہیں، یا کوئی قانونی پیچیدگی کا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کہ کس طرح سے ایسے معاملات ہیں۔ عام طور پر جو قرض لیتے ہیں مقروض جو ہیں، وہ عام طور پر جو کاروباری ایگریمنٹس ہیں، بڑے بڑے جو ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں، وہ تو بڑے شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قرض لینے والے بھی اور دینے والے بھی۔ وہ تو ہر چیز کا پہلے ہی احساس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، یا ہر چیز کو نوک چوک کر کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جو قرض لینے والا ہے، وہ تو ظاہر ہے غریب ہوگا، پسا ہوا ہوگا، مجبور ہوگا، بہت سارے میٹر میں وہ مطلب مطلب ایسی اس کی پوزیشن ہوگی کہ کسی طرح سے اس کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں بہت ساری کمزوریاں اس کے ہو سکتی ہیں۔ وہ پہلی دفعہ وہ قرض لے رہا ہے، اس کو بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے، یا بہت سارے ایسے میٹرز ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا کوئی دوست، جو وہ بندہ جو اس کے حق کو پہچانتا ہو، یا اس کے لیے وہ مطلب کوئی احساس رکھتا ہو، تو وہ بندہ جو ہے، جو ولی جو ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس قرض کو ضرور واپس اچھے طریقے سے لکھوا دے اس مقروض کے بہاف پر۔ وشتہدو، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین من رجالکم، اپنے درمیان دو مردوں کو۔ اور جب تم قرض کا میٹر جو ہے وہ آپس میں تم طے پا لو، اس کی مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن، تو اس میٹر میں تم دو دو مردوں کو، دو مسلمان مردوں کو اپنے درمیان میں سے گواہی کے لیے بھی تیار رکھو، یا گواہ بھی کر لو۔ یعنی دو مرد جو ہیں، ان کی گواہی کرنا یا ان کی گواہی کو بنانا، وہ بھی ضروری ہے اس ایگریمنٹ کے لیے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر تمہیں دو مرد میسر نہ ہوں، اگر دو مرد جو ہیں وہ نہ میسر ہوں گواہ بننے کے لیے، تو ایسی صورت میں فَرَجُلٌ، ایک آدمی، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں۔ ایسی صورت میں پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ ان کو گواہ بنا لو، ممن ترضون من شہدائی، ان میں سے جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں، یعنی دونوں پارٹیاں جو ہیں ان گواہوں پہ اوپر متفق ہوں، کہ ہاں یہ دو مرد، یا یہ ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں اس ایگریمنٹ کی گواہی کے لیے دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ جس کو وہ پسند کریں تو ان کو پھر گواہ بنا لو۔ ان تضل احداہما، اگر بھول چک ہو جائے۔ اب ان دو عورتوں کی گواہی کا متعلقہ یہاں پر ہے، کہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ ان تزل احداہما، کہ اگر بھول چک ہو جائے ان دونوں میں سے ایک سے، فتذکر احداہما، تو یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک، اخرى، دوسری کو، کہ ان دونوں کی گواہی اس لیے ہے، یا دو عورتیں اس لیے ہیں ایک مرد کے بدلے، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت اگر بھول جائے، تو دوسری عورت جو ہے وہ اس کو یاد دلا دے۔ اب اس آیت میں، یا آج کے سبق میں، ایک دوسرا کی پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے، جس کے اوپر بطور خاص جو ہے وہ بہت بحث ہوتی ہے، کہ ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ کیوں ہے۔ اگر اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں، تو اس آیت میں ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر میٹر میں، ہر معاملے میں ایک مرد اور دو گواہ عورتیں چاہیے، یا ہر میٹر میں دو عورتیں جو ہیں وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ان کی گواہی ہوگی۔ بلکہ یہ حکم جو ہے صرف اور صرف اس خاص میٹر میں ہے، جو قرض کے لین دین یا کسی مالی لین دین کے میٹر میں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کنڈیشن پہلی یہ ہے کہ دو مرد ہونے چاہیے، سب سے پہلی کنڈیشن، اگر وہ پہلی کنڈیشن پوری ہو سکتی ہے دو مرد گواہ بنانے کی، تو پھر دوسری کنڈیشن یا دوسری صورت جو ہے اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر تو پہلی کنڈیشن کے دو مرد اویلیبل نہیں ہیں گواہ دینے کے لیے، تو اس صورت میں ہے کہ پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں ہوں گی۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر ایک بھی مرد اویلیبل نہیں ہے تو چار عورتوں کی گواہی نہیں، ایک مرد کا ہونا لازم ہے، دوسرے مرد کے عوض بدلے میں دو عورتیں جو ہیں وہ گواہی دے سکتی ہیں، یا گواہ جو ہیں وہ بن سکتی ہیں۔ اب اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایسی اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم ہے،
इससे पहले हम कई दफा तذकरा कर चुके हैं कि जब अल्लाह ताला को हुक्म आ जाए तो उसके सामने हमें किसी दलील की या किसी तौज़ीह की या किसी मतलब मजीद कोई उसके ऊपर तहकीकी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसके ऊपर अब हमारा सर जो है वो खम होना चाहिए कि हाँ ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हमें उसको मानना है। तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि अगर दो मर्द मुयस्सर नहीं, पहली कंडीशन पूरी नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में दो औरतों को गवाह बना लो। जो मोमिन है, जो सही मानों में ईमान लेकर आया है, तो उसके लिए तो वो है जो वो दो औरतों की वो इस पे ऊपर अमल पैरा हो बगैर किसी चूं चरा के। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल कुछ लिबरल किस्म के जो तबकात हैं, उन्होंने इस तरह की आयत को या खासकर इस आयत को सामने रखते हुए उन्होंने शोर और वेला किया। बहुत सारे मैटर्स में बहुत शोर और गुल किया, बल्कि बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। बहुत सारे हमारे माजी में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि खासकर कुछ औरतें ने या कुछ ऐसी तंजीमों ने बड़ा शोर गुल भी किया कि देखो, औरत के मर्द के मुकाबले में औरत के हुकूक जो हैं वो आधे कर दिए। इस्लाम ने किस तरह से जुल्म और नाइंसाफी करता है औरतों के हुकूक के साथ, जो औरतों के मामलात में। यहाँ तक भी कहा गया कुछ ऐसी तंजीमों की तरफ से कि अगर तो औरतों के हकूक जो है वो मर्दों की निस्बत आधे हैं, तो फिर तो औरतों के फ़राइज़ जो है वो भी आधे होने चाहिए। नमाज को भी उनको आधी पढ़नी चाहिए, रोज़े भी उनको आधे रखने चाहिए, हज भी उनको आधा करना चाहिए। गर्ज ये कि इस तरह के बहुत सारे मैटर जो हैं वो खाम खा से उछाले गए या उछाले जाते हैं, या उनको ऐसे करने की कोशिश जो है वो की जाती है बतौर ख़ास वो लोग जो हैं जो इस्लाम की जो तालीमात है उनसे बिल्कुल नाबलद हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो आरी हैं कि इस्लाम जो है वो उन्हें तालीमात जो है वो क्या दे रहा है और उनकी असल क्या है और उनके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है या मंतिक क्या है। जबकि लॉजिक और मंतिक जो है इस आयत में अल्लाह ताला ने साथ ही वाजे भी कर दी कि अगर वो दो औरतें जो हैं उनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। तो निस्यान औरतों का जो है वो एक वजह है जिसकी वजह से माली मामलात जो हैं उनके लेन देन के दरमियान दो औरतें जो हैं, एक मर्द और दो औरतें जो हैं, जो वो गवाही के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जबकि बहुत सारे दीगर मामलात हैं जहां पर औरतों की गवाही जो है वो ली ही नहीं जाती। और बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं जहां पर मर्द की गवाही नहीं ली जाती और औरत की गवाही जो है उसको मुकद्दम समझा जाता है, उसको मोतबर समझा जाता है। और उसकी बेशुमार मिसालें जो है वो हमारे सामने हमें आ सकती हैं। फौजदारी किस्म के जो मुकदमात हैं उसमें तो औरत की गवाही को कबूल ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस कदर संगीन नौयत के और इस कदर क्रिटिकल नौयत के मामलात होते हैं कि उसमें आम तौर पर औरतों की गवाही को काबिल कबूल नहीं तस्वर किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे और दीगर मामलात हैं, जैसा कि अगर देखें कि चांद चांद को देखना जो है रूयत हलाल जो है, उसमें सिर्फ एक ही औरत, एक एक मुसलमान जो है उसकी गवाही जो है वो काफ़ी है। इसके अलावा अगर जिना का अगर कोई इल्ज़ाम है धर दिया किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर मर्दों की गवाही जो है वो ज़रूरी होती है, उसके ऊपर कोई औरत की गवाही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ औरत की गवाही जो है वो मोतबर समझी जाती है। जैसे कि रज़ात के मुतल्लिक़ अगर रज़ात से हुर्मत के रिश्ते जो है उनका उनके बारे में अगर कोई गवाही है, तो जो जिस औरत ने दूध पिलाया है उसकी गवाही को मोतबर तस्वर किया जाएगा। इवन कि वो बंदा जो हुर्मत की का क्लेम कर रहा है उसकी गवाही भी सेकेंडरी हो जाएगी। वो अवलीन गवाही जो है वो उस औरत की होगी जिसने उसको दूध पिलाया होगा। इसी तरह से हैज और इद्दत के मैटर्स वगैरह जो है उसमें भी औरत की गवाही जो है वो काफ़ी है। बहुत सारे उसमें कानूनी मामलात हैं, उसमें भी पूरे खानदान और उनके शोहर और खामंद वगैरह जो है वो सारे के सारे उसमें मुलव्वस होते हैं। उसमें औरत की गवाही जो है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई या उसका हैज़ के पीरियड वगैरह जो है वो मुकम्मल हो गए, तो औरत की गवाही जो है वो काफ़ी कबूल की जाएगी। तो इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत या मुख्तलिफ एंगल या मुख्तलिफ मामलात में सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डील किया जाता है। इसमें किसी के हक तलफी या किसी के मैटर को कम कर देना, किसी की इज्जत और तकरीम को ज्यादा कर देना, इसका कुछ किसी किस्म का कोई लेना देना ही नहीं है इस आयत से या इस तरह की आयत या इस तरह के अहकामात जो हैं उनमें। लेकिन
جو شور و گل کرنے والے ہیں وہ خام خواہ سے جو بس وہ ایک تعصب ہوتا ہے ان کا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت سارے میٹرز میں، تو اس کو پھر ایسے معاملات میں پھر وہ اس کو اچھالتے ہیں، اور پھر وہ جو کمزور عقیدہ رکھنے والے یا وہ لوگ جن کو زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ مسلمان جو ہیں، وہ پھر ایسی باتوں میں پھر آ جاتے ہیں، اور ویسے گمراہیوں میں پھر وہ پڑھ کر بعض دفعہ پھر ایسے معاملات میں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں بہت سارے میٹرز ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم موضوع جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری تھا کہ یہاں پر ایسی کچھ بھی آیات یا ایسے کچھ بھی احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے اس کو تو معتدل بنایا ہے، اس کو تو مطلب ایک بیلنس جو ہے وہ مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیلنس جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اگر اس بیلنس کو ہم برقرار رکھتے ہوئے آگے چلیں گے تو بہت سارے میٹرز میں ہمیں حکمت جو ہے وہ بعد میں آنے والے میٹرز میں کھلتی چلے جائیں گی۔ عورت کے میٹر میں ماں باپ میں اگر دیکھیں تو ماں کو، ایک عورت ہے اس کو 3 گنا زیادہ درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا باپ کی نسبت، وہ ایک الگ اوپینین یا ایک الگ اینگل کے تحت ہے۔ ادروائز باپ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کی اپنا ایک مقام ہے، عورت کا یا ماں کا ایک اپنا مقام ہے جس میں کوئی کمی بیشی جو ہے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے۔ تو لہذا ایسی باتوں کے اوپر جب کوئی مطلب مختلف طرح کی ایسی گھڑ گڑ کر جو مطلب باتیں کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اور اب تو ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر ہماری انفارمیشن جو اویلیبل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات میں خود بھی تحقیق اور جستجو کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی اس سے فتنے کا حصہ بن جائیں۔ تو بہرحال یہاں پر عورت کے نسیان کے بارے میں، عورت کے نسیان کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے عوامل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عورت جو ہے وہ نسبتاً جذباتی زیادہ ہوتی ہے مالی معاملات میں، اور کاروباری جو لین دین وغیرہ ہیں، اور اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں عام طور پر عورت جو ہے وہ زیادہ تر لا علم ہوتی ہے، یا زیادہ اس کی گہرائی یا ریسرچ یا اس کی زیادہ اس کے اوپر عبور نہیں رکھتی۔ اسی طرح سے مرد کے اثر و رسوخ میں بھی بڑی جلدی آ جاتی ہے، یا نسبت زیادہ روب یا انڈر پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے مرد کی نسبت۔ اسی طرح سے عدالتوں وغیرہ میں جب اس کو جانا ہو تو وہاں پر ایک انجانہ ماحول، یا وہاں پر جو حالات ہیں، یا وہاں پر جو گواہوں کی یا وکیل جو ہے وہ کس طرح سے گھما پھرا کر وہاں پر مطلب دلیلیں دیتے ہیں، یا دوسرے بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جن میں وہ کنفیوز ہو سکتی ہیں، نروس ہو سکتی ہیں، جس میں وہ متاثر ہو سکتی ہیں کسی ذہنی طور پر بھی کسی ایسی بات سے۔ تو ایسی صورت جو ایسی بہت ساری صورتیں جو ہیں ان معاملات میں پھر دو عورتیں جب ایک ساتھ چل رہی ہوں گی اور ایک جگہ پر موجود ہوں گی، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا ہوگا، اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گی، جس طرح سے وہ گواہی کے میٹر میں مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہیں یا مضبوط ہو سکتی ہیں۔ تو متفرق کی طرح کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری اس کی دیگر بھی توضیحات جو ہے مل سکتی ہیں۔ بہرحال پہلا جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر 2 مرد میسر نہیں ہے گواہی کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں ایک مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ لین دین کے میٹر میں گواہی کے لیے مختص یا مقرر جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، جس کے اوپر دونوں پارٹیز کا اتفاق ہو۔ ولا یأبى الشہداء، اور نہ انکار کر رہے ہیں شہداء گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، اور جب بعد میں کبھی کوئی، اگر اول تو جو قرض خوار ہے، مقروض جو ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اہتمام کر کے کسی شک کو اس ایگریمنٹ کی، اس کی خلاف ورزی نہ کرے وقت کے اوپر، اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق وہ قرض یا مال جو ہے اس کو واپس کر دے۔ لیکن اگر کوئی سچویشن ایسی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، یا کوئی ایسا قانونی پیچیدگی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر گواہوں کی طلب کیا جائے گواہی دینے کے لیے، جو گواہ مقرر ہوئے تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ گواہی دینے کے لیے وہاں پر موجود بھی ہوں یا گواہی دینے کے لیے آ بھی جائیں۔ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور نہ تم جی چراؤ کہ تم لکھوا لو، صغیرن او کبیرن، کو چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، الا آجل ہی، اس کے مقررہ میعاد تک۔ اگر چھوٹا یا بڑا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی طرح معاملہ ہو، تم نہ جی چراؤ کہ تم لکھوا لو
کہ اس پورے میٹر کو، یعنی یہ مت سوچو کہ اماؤنٹ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا کچھ کوئی خاص بات نہیں ہے بس ایسے ہی چل جائے گا، تو ایسا مت سوچو۔ یہاں پر تمہیں لگے کہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یہ ایک تو یہ ہے کہ لکھوانے کے میٹر میں کوئی جھجک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا جی چرانے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے مطابق ہم تحریر کر رہے ہیں، مسلمان ہیں دونوں، قرض دینے والا اور لینے والا جو ہے دونوں کو اس کے اوپر ایگری ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں، دینے والا جو ہے وہ احسان کر رہا ہے اور لینے والا جو ہے وہ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو واپس لوٹائے گا، تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب بھی تم لکھواؤ تو اس میں چھوٹے موٹے میٹر جو ہیں اس میں بھی تم ایسا مت سوچو کہ یہ چھوٹا سا ہے یا اس کو اگنور کر دو، اگنور کسی میٹر کو نہ کرو، جو بھی تمہارے ذہن میں چھوٹی بڑی کوئی شک، کوئی کنڈیشن، کوئی ٹرمز آتی ہے تو اس کو لکھوا لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھ لینا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک، وہ اقوام، اور زیادہ مضبوط والی چیز ہے، لشہادتی، گواہی کو، یہ لکھنے کا جو ایگریمنٹ ہے یہ زیادہ بہتر چیز ہے، کیونکہ یہ سپورٹنگ ہے لشہادتی، گواہی کے اوپر، یعنی گواہی کے اوپر ایڈیشنل یہ جو بہتر جو بات ہے وہ ہے کہ وہ تحریر جو ہے وہ کر لیا جائے، وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک میں پڑو، یہ زیادہ قریب بھی ہے کہ تم کسی شک و شبے سے بالا تر ہو کر اپنے میٹر جو ہے اس کو کنکلوڈ کر سکو، یعنی تمہارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کل کو جا کر کوئی میٹر ایسے ہوتے ہیں تو اگر تم نے وہ لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ، تو لکھا ہوا ایگریمنٹ جو ہے اس میں تو کسی قسم کے شک و شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ کوئی ایسی ہوں کہ جو مطلب جن کے اوپر کوئی ابہام ہو، اور جو گواہ ہیں وہ بھی پھر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے ان دونوں کے درمیان طے پائی تھی، تو لہذا لکھ لینا جو ہے وہ شہادت سے بھی اوپر کی ایک بہتر چیز ہے، کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو یا کسی قسم کے کوئی تم ابہام میں نہ رہو کل کو کہ تمہارے درمیان کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ طے پائی تھی۔ اور یہ لکھوا لینا اور گواہی کو مقرر کر دینا، اس کی بھی خاص اہمیت بہت سارے میٹرز میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں کی 2 یا 3 سال کے لیے ادھار بے کرتے تھے، ادھار لیتے تھے پھل 2 یا 3 سال کی مدت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو شخص ادھار کی بے کرے تو معلوم ماپ، معلوم تول اور معلوم مدت کے لیے کرے، یعنی جو بھی ادھار کی اس طرح سے ٹرانزیکشن کریں تو اس کے لیے پھر اس کا ناپ تول اور جو مدت ہے اس کو طے کر کے اس کو باقاعدہ سے اہتمام کر کے کرے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم اور سنن الکبرى البہیقی میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا، یعنی اگر وہ فتنہ فساد کا خطرہ کرنے والی وہ عورت ہے تو اس کے اوپر قرض لینا اور گواہ بنانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بیوقوف اور بے سمجھ آدمی کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5، یعنی بے سمجھ کو اپنا مال مت دو۔ ایسا شخص جو کہ بے سمجھ ہو، جو کہ مطلب فضول خرچی کرنے والا ہو، جس کی عادات ایسی ہوں، تو ایسے شخص کو مال دینے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ یا کچھ کے خیال میں یہ آیت جو ہے یہ نابالغ جو یتیم ہے ان کے بارے میں بھی ہے، کہ وہ لوگ جو ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، جو مال کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یا اس طرح کے میٹر میں، تو ایسے لوگوں کو قرض دینا جو ہے یہ بھی گویا کہ بے وقوفی ہے، اور ایسے شخص کی بھی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں فردر رہنمائی کرتی ہے کہ جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل بھی ہو کہ وہ کیا وہ واقعی قرضہ واپس کرے گا، اس کو سنبھال کر رکھے گا، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ان کے اوپر وہ رہے گا، تو اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ جو ہے وہ رکھنی چاہیے جو قرض دینے والا ہے اس کو۔
وہ ادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ بے شک تم نہ پڑو شک میں، کہ اس ایگریمنٹ کو لکھ لو، اللہ اللہ ان تکون، مگر یہ کہ وہ ہو معاملہ تجارتن حاضرتن، تجارت نقد کا، ہاں البتہ اگر نقد کا معاملہ ہو یعنی کیش ٹرانزیکشن ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ معاملہ لکھا نہ بھی جائے تو بغیر لکھے بھی وہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں، کیش ٹرانزیکشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ لکھنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے ادھار کے لیے، اگر وہ کیش ٹرانزیکشن ہے، اسی وقت یہ لین دین جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر نہ بھی لکھا جائے اس ایگریمنٹ کو تو وہ بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ کیش ٹرانزیکشن جیسا کہ عام سودا جو ہے وہ لینے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ دیا اور سودا لے لیا، تو ایسی صورت میں کچھ ریکارڈ رکھنے کے لیے کمپنیز وغیرہ جو ہے وہ کیش انوائس وغیرہ جو ہے وہ تو رکھتی ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے، لیکن اگر ایسا کوئی ریکارڈ نہ بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی ضرورت کے مطابق ایسے معاملات جو ہیں وہ کیا جا سکتے ہیں۔ تدیرونہا، تم سب گھماتے ہو بینکم، اپنے درمیان، وہ کیسی کون سی ٹرانزیکشن جو نقد تجارت ہے جو تم اپنے درمیان گھماتے ہو، یعنی ڈیلی کے میٹر میں جو تم آپس میں تمہارا لین دین ہے، کہ روزانہ کی بنیاد پر تم یہ لیا اور یہ دی دیا اور جو بیلنس جو ہے اس کو پورا کر دیا، آپس میں جو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ آپ کا وہ برابر رہے، تو ایسی صورت میں اگر نہ بھی لکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لمبی مدت کے لیے یا زیادہ دنوں کے لیے لین دین ہو تو اس کو لکھ لینا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ باہر اگر تمہارا تجارت جو ہے نقد میٹر میں ہے اور جس کو تم آپس میں گھماتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم اسے لکھوا لو، واشہدو، اور تم سب گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب بھی تم آپس میں سودا بازی کرو، اور دیکھو جب بھی تم آپس میں سودا بازی کرو تو تمہارے لیے ضروری ہے یا تمہارے لیے اہم ہے یا تمہیں تاکید کی جا رہی ہے تو کہ تم گواہ ضرور بنا لیا کرو۔ گواہ بنانے کا اوپر بھی تذکرہ ہوا، یہاں پر دوبارہ سے اس کی طرف تذکرہ ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گواہ جو ہے وہ ضرور بنا لیا کرو جب بھی تم آپس میں لین دین کرو۔ اس سے متعلقہ ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ مسند احمد اور نسائی اور ابو داؤد میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، آپ نے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے لیا، آپ نے رفتار تیز کر دی اور وہ پیچھے رہ گیا، جسے گھوڑا انہوں نے لیا وہ پیچھے رہ گیا، قیمت لینے کے لیے ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو لوگ اس پیچھے کیونکہ رہ گیا تو لوگ اس دیہاتی سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید چکے ہیں، یہاں تک کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کی قیمت لگا دی۔ ایک دیہاتی تو پھر دیہاتی نے بکار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ آپ کو اگر خریدنا ہو تو خرید لو ورنہ میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ یہ آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے دیہاتی سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے ایک گھوڑا خریدا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ دیہاتی کو کہنے لگے کہ کوئی گواہ پیش تو وہ دیہاتی کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گواہ پیش کرو کہ آپ نے یہ گھوڑا جو ہے وہ مجھ سے خریدا ہے۔ تو جو مسلمان بھی وہاں پر آتا، جہاں وہ ارد گرد کے مسلمان جو ہیں وہ سب اس دیہاتی کو کہنے لگے کہ تیری بربادی ہو، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات کر دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتے۔ اتنے میں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دونوں کی گفتگو جب سنی تو وہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا کہ تم نے کس بنیاد پر گواہی دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کی بیان کر کے آپ کے نبی ہیں اور آپ سچے ہیں، تو آپ کی بات میں تو کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس بنیاد پر میں نے اس کی تصدیق کر دی یا گواہی دی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا میٹر ہوا کہ ایک شخص نے مطلب ایک بے کی، ایک تجارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو قیمت زیادہ ملی تو اس نے اس کا انکار کر دیا، تو اس نے گواہی طلب کر لی کہ گواہ کوئی ہے تو پیش کرو۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی میٹر ہو لین دین کا تو اس کے اوپر کوئی گواہی جو ہے وہ بھی مقرر کر لی جائے، تو اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی تاکید ہے جہاں تک ممکن ہو۔
ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو۔ اور دیکھو، کاتب اور گواہ دونوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی مت دینا ہے۔ کاتب اور گواہ کو تکلیف دینا، بہت سارے میٹرز ہو سکتے ہیں، بعد میں کوئی قانونی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، جس نے وہ ایگریمنٹ لکھا ہے یا جو گواہ مقرر کیے ہیں ان کو بلا وجہ اپنے میٹر میں دونوں کے درمیان خواہ مخواہ سے نا اتفاقی چل رہی ہے، تو بلا وجہ سے تکلیف دینا، بار بار ان کو بلانا، بار بار ان کو دور دراز کے مقام پر بلانا، یا ان کے کاروبار سے مطلب چھڑا کر ان کو روزمرہ کے معمولات سے ان کو مطلب الگ کر کے ان کو بار بار بلانا، یا بار بار ان کو اس طرح سے تنگ کرنا، جو ہے یہ تکلیف پہنچانا دونوں کے لیے، جو قرض دینے والا اور لینے والا ہے دونوں کے لیے یہاں پر، کہ کاتب کو اور گواہ کو پریشان بھی مت کرو، ان کے ساتھ زیادتی بھی اس طرح سے نہ ہونے پائے۔ یا گویا کہ یہاں پر ہر طرح کی پارٹی جو ہے اس کی جو حقوق ہیں یا ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی آسانی کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے اس آیت میں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یقیناً یہ گناہ ہے تمہاری طرف سے۔ اگر تم پریشان کرو گے گواہوں کو یا کاتب کو، یا تم سودہ بازی میں کوئی مطلب اونچ نیچ کرو گے، یا کسی بھی طرح سے کوئی ناانصافی کی بات کرو گے، تو یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا، اور یقیناً جو وہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اگر ہوگی تو وہ سخت ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں دیکھو کس طرح سے یعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے مفید باتوں کی۔ دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں مفید باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے کہ تم روزمرہ کے معاملات میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملات کرو، تو کہ تمہارا جو لین دین ہے وہ بھی اس میں آسانی ہو، ہر طرح کی جو تحفظ ہے تمہیں حقوق کی وہ تمہیں ملے، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اگر ایگریمنٹ لکھی صورت میں ہے تو کوئی اگر زیادتی کرنا چاہے تو اس کے خلاف گواہیاں جو وہ آ جاتی ہیں اس زیادتی کرنے والے کے خلاف، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں مفید باتوں کی تعلیم دے رہا ہے، کھول کھول کر تمہیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے معاملات میں اس طرح سے لین دین کے معاملات میں اپنے معاملات طے کرو تاکہ تمہارے ساتھ آسانی ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کون کس نیت سے کس ارادے کے ساتھ کیا کیا میٹر کر رہا ہے، تو لہٰذا ان میٹر کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملات بھی کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، اب یہ اس سے اگلی آیت ہے کہ سفر کے میٹر میں، کہ اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر سفر کے دوران تمہیں کوئی کاتب نہ ملے۔ سفر کے دوران سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہاں پر وسائل بھی کم ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھی جاننے پہچاننے والے یا دیگر بہت سارے میٹر جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں پر تمہیں کوئی کاتب نہ ملے جو لکھنے کے لیے، فَرِحَاءٌ مقبوضہ، تو رہن قبضہ میں دے کر معاملہ کر لو، تو ایسی صورت میں تم کوئی اپنی چیز جو ہے وہ گروی رکھ کر بھی قرض جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ یعنی اگر سفر کے دوران ہو تو بغیر تحریر کیے اپنی کوئی چیز جو ہے وہ گارنٹی کے طور پر رہن رکھ کر بھی تم وہ قرض وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ اس بارے میں جو علماء کہتے ہیں اور بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ نہ صرف سفر کی صورت میں بلکہ حضر یعنی عام حالات میں بھی اگر تو قرض جو ہے وہ کسی چیز کے گارنٹی کے عوض لیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی اور اس کے بدلے میں اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ جو یا کچھ غلہ وغیرہ خریدا، تو اپنی زرہ رہن رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ہاں ایک مطلب امانت کے طور پر یا گارنٹی کے طور پر اپنے خرچے وغیرہ کے لیے کچھ سامان جو ہے وہ لیا یا خریدا یا کچھ ایسے معاملات بھی کیے۔ اسی طرح سے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھی ہوئی چیز گروی رکھے، اب گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مختلف طرح کی توضیحات ہیں۔ اس کے بارے میں سمپل سا جو قانون ہے یا ایک سمپل سا جو طریقہ ہے کہ اگر تو گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے اس کے اوپر کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے، جس کے پاس گروی رکھی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس سے وہ فائدہ لے سکتا ہے، جیسا کہ کوئی جانور وغیرہ ہے
کوئی گائے ہے یا بکری وغیرہ ہے، وہ اگر گارنٹی کے طور پر یا ضمانت کے طور پر اگر کسی کے پاس رہن رکھی ہے، تو ظاہر ہے اس کو چارہ وغیرہ یا اس کو کھلانے پلانے کا انتظام کرے گا، تو اس کے اوپر جو خرچہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں وہ اس سے دودھ وغیرہ جو ہے یا فائدہ جو ہے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر تو کوئی ایسی چیز ہے جیسے مکان وغیرہ ہے، اس کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ رہن کے طور پر رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ صرف اس کی گارنٹی کے طور پر اس میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ کہ اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، تو لہٰذا اس کا رینٹ جو ہے وہ بھی مجھے ملے گا، تو وہ رینٹ جو ہے وہ سود کی شکل میں ہوگا۔ تو گویا کہ اگر قرض لی ہوئی جو چیز ہے اس کے اوپر کوئی خرچہ وغیرہ کر رہا، تو اس خرچے کے مد میں اگر کوئی فائدہ اس کو لے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، وگرنہ اس سے کسی قسم کا فائدہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا اس رہن رکھی ہوئی چیز سے۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ سے ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بنیادی ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے، جو کہ بخاری کی ایک روایت جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی رکھی ہوئی سواری یعنی کہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے، اور اگر گروی رکھے ہوئے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے خرچ کے عوض پیا جا سکتا ہے، لہذا جو شخص سواری کرے اور جو شخص دودھ پیے، خرچ اسی کے ذمہ ہوگا، یعنی اس کے خرچ جو ہے وہ بھی اس کو پورا کرنا ہے، اگر اسے اس کو اس طرح کا فائدہ جو ہے وہ لینا ہے۔ فَإِنْ آمِنَ، اگر تمہیں اطمینان ہو جائے، بعضکم بعضن، تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی تمہیں اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو جائے یا اعتماد ہو، یہ اب تھوڑا سا ہلکا سا ایکسکلوژن ہے، وہ پارٹیز جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، بہت دور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں، تو ایسی صورت میں ہے کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اوپر اطمینان ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ شخص جس کے پاس ہے، اتمینہ امانت رکھی جائے، امانتہ کہ اس قرض خار کی امانت کو واپس کر دے، چاہیے کہ وہ اس کو ادا کر دے، جس بھی امانت جو ہے اس کو امانت دی جائے۔ یعنی اگر تمہارا آپس میں کوئی اچھا تعلق ہے، اطمینان بخش ہے، اعتماد کا رشتہ ہے، بڑا بھرپور تم اعتماد کرتے ہو، تو ایسی صورت میں بغیر رہن رکھے یا بغیر لکھے، پچھلی آیت میں ہے، آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ بغیر قبض کیے، یعنی کہ بغیر رہن رکھے، بغیر گارنٹی دیے یا بغیر لکھے تم ایسے معاملات جو ہیں وہ کر سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں اعتماد ہو ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر اعتماد جو ہے اس کی بھی صورت یہ ہے کہ مطلب بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر بہت اعتماد جو ہے وہ ان کے اوپر ہو۔ جب تک اعتماد نہ ہو تب تک یہ بغیر لکھے پڑے اور بغیر گواہ مقرر کیے یا بغیر کسی رہن کے اس طرح کے میٹر جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ جہاں پر جو کچھ مفسرین جو ہیں وہ ایک ایکسکلوژن لکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار وغیرہ جو ہیں ان کے میٹر میں جب اس طرح سے کریں تو تھوڑی سی ہمیں ایک رعایت ملتی ہے کہ ہم بغیر لکھت پڑھت کے اس طرح کے میٹر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بعض دفعہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کا ادھار جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں واپس کریں گے یا نہیں کریں گے، یا اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ واپس نہیں دیتے، ان کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر بطور خاص احتیاط رکھنی چاہیے۔ ہاں البتہ وقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اعتماد اگر ہو پر اعتماد ذرائع سے، تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اعتماد کرتے ہوئے بغیر کسی لکھت پڑھت کے اس کے اوپر اطمینان کر لیں اور اس کو قرضہ وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن اس میں خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس امانت کا خیال رکھے اور اس کو وہ واپس لوٹائے اس کے مقررہ وقت تک۔ وَلَا تَكْتَمُوا الشُّهَدَاءَ اور دیکھو گواہی کو مت چھپاؤ، جب بھی تمہیں گواہی دینا کا میٹر آئے، جب بھی تمہیں کوئی میٹر ایسے ہو جائیں کہ گواہی
تمہیں دینی پڑے تو جا کر گواہی دو اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ گواہی کے بارے میں بھی ہمیں دو احادیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جو ہے حضرت ابن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتلاؤں کہ سب سے بہتر گواہ کون ہے، جو گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے اپنی گواہی ادا کر دے، یعنی ہر وقت وہ ریڈی ہو کہ گواہی جب جب بھی ضرورت ہو میں گواہی کے لیے حاضر ہوں گا، تو وہ بہترین گواہ ہے۔ اسی طرح سے برے گواہ جو ہیں ان کے نسبت بھی ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہی ملتی ہے، یہ کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے بعد آنے والے زمانہ کے برے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دینے کے لیے ریڈی ہوں گے، یعنی جھوٹی گواہی دینے کے لیے جو ریڈی کھڑے ہیں، تیار ہیں، وہ برے گواہ ہیں یا بدترین لوگوں میں ان کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہذا گواہی جو ہے وہ حق کی ہونی چاہیے ہمیشہ۔ اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا تو وہ بھی گویا نافرمانی کا مرتکب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپاتا ہے اسے، یعنی اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً یہ بری بات ہے گناہ گار کے، یہ یقیناً بات ہے گناہ گار ہے اس کا دل، اور جو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ گواہی جو ہے کیونکہ دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کا میٹر ہوتا ہے، تو لہذا جو گواہی کو چھپائے گا یا جھوٹی گواہی دے گا یا گواہی دینے سے مطلب کترائے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور دیکھو خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لہذا تم اگر چھپاؤ گے کسی چیز کو یا کسی چیز میں ناانصافی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہارے چھپے ہوئے میٹر جو ہے ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جو یہیں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے سارے میٹرز میں اپنے اصلاح کر سکیں۔ قرض کے لین دین کے میٹر میں ہمیں خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ قرض جب بھی دیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے۔ عام طور پر مطلب اعتماد کے اوپر جو ہے وہ قرض دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر اماؤنٹ زیادہ ہو یا مدت لمبی ہو یا کسی کے بارے میں شک ہو یا اس طرح کے میٹرز ہوں، تو اس صورت میں بھی قرض کو لکھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی لکھنے کا کہے تو اس سے پیچھے یہ ہونا یا اس سے کنی کترانا جو ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ہمارے شریعت جو ہے وہ حکم دیتی ہے کہ ایسے میٹر جو ہیں، جو ادھار کے میٹر ہیں، ان کو تم لکھ لیا کرو۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے قرض کے میٹر جو ہیں ان کو ضرور تحریر کریں اور ان کے ساتھ گواہ جو ہیں وہ بھی مقرر کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور صحیح صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک تحریر، یہاں پر ایک کمنٹ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو قرض دیا اور پھر اس کی نیت جو ہے، نیت ہی بدلی۔ ایک بھائی بولتا ہے کہ وہ جو دیا، دوسرا بولتا ہے کہ وہ آ، دیا لیکن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ان کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سوچتا ہوں کہ اب بار بار بولنا صحیح، ثواب نہ کم ہو۔ دیکھیں، ثواب نہ کم ہو، یہ ایکچولی قرض دینا جو ہے یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے، اور قرض دینا جو ہے یہ عام، یہ ہم شریعت کی بات نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں کہ قرض دینا جو ہے وہ بیوقوفی ہے، اور قرض لینا جو ہے یہ حکمت ہے، یہ عام طور پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرض دیتے ہوئے جو قرض دینے والا ہے اس کو بہت سارے پہلوؤں جو ہیں وہ نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور سب سے پہلی جو بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا اگر وہ
اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو قرض دے رہا ہے، تو کیا وہ اس بات کی سکت رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی بغیر ایگریمنٹ کے، اگر وہ بغیر کسی تحریر کے اگر وہ قرض دے رہا ہے، تو اگر وہ قرض واپس نہیں ملا تو کیا اس کو وہ برداشت کرنے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اول تو یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، اپنے جو قریبی رشتہ دار کے اوپر جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ان کے اوپر احسان کریں، ان کو ان کی مدد کریں کہ ان کو قرض کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہاں، اگر قرض دیتے ہیں تو اس کو تحریر کر لیں، اگر کہیں پر کوئی شک ہے یا کوئی اس طرح کے میٹر ہیں تو اب یہ بہت سارے کریٹیکل میٹر ہوتے ہیں جو ایسے میٹرز میں بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی تدبیر کے ساتھ پھر کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو رشتہ داری کے میٹر میں بطور خاص جو ہے یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بہترین رہنمائی کرتی ہے کہ تم لکھ لو، اور اگر وہ زیادتی کرنے والا ہے تو وہ اپنے، اگر تو وہ مومن ہے تو وہ زیادتی نہیں کر سکتا، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی۔ آپ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں۔ بہرحال اگر آپ اس کو قرض معاف کر سکتے ہیں، قرض چھوڑ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے تو آپ اس کو قرض معاف کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے مطلب قطع تعلقی ہو یا اس طرح سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے تو وہ قرض جو ہے وہ معاف کر دیں اس کو، اور اگر مجبوری کی حالت ہے تو پھر اب اس میں لین دین کے میٹر میں پھر بہت ہی کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ میں اگر اپنی مثال بتاؤں تو میں تو جب بھی قرض دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، کہ بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رکھے کہ اگر تو اس کے پاس اللہ نے ہمت دی ہے واپس لوٹاتا ہے تو سو بسم اللہ، اگر واپس نہیں لوٹاتا تو اس وقت میری طرف سے صدقہ جاریہ جو ہے وہ ضرور ہوگا، صدقہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ آپ یہ نیت رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے تو آپ قرض دے کر بھی احسان کر سکتے ہیں، اگر آپ کو واپس ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرض لینے والے کے اوپر بار مت بنائیں۔ ہاں البتہ یہ بہت سی خامی جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ قرض دینے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، اچھا خاصا ان کے پاس اماؤنٹ بھی ہوتا ہے یا اچھا تعالیٰ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ واپس نہیں کرتے قرض کو۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر تو کس قدر سے تباہی اور بربادی ہوگی، ان کو اس چیز کا احاطہ یا اندازہ جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہو سکتا، کہ ایسے لوگوں کو ضرور جو ہے وہ اپنے میٹر جو ہے ان کو سنبھالنا چاہیے کہ کل کو جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ان کے میٹر کس قدر شدت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملے کیے جائیں گے، ان کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہذا جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے کہ وہ قرض واپس کر سکتے ہیں، اور اگر قرض واپس نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت بھیانک انجام ضرور ہونے والا ہے۔ ہاں، جو قرض واپس کر سکتا ہے تو ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا بھائی جو ہے اگر تو وہ اس طرح کے میٹر کر رہا ہے کہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو اس کا وہ ضرور انجام جو ہے وہ چکے گا۔ آخر جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ دنیا کے جو کمائی ہے وہ اس کا جو اس کا جو بدلہ ہے وہ ضرور وہاں پر ملے گا ہمیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی آج کا سبق جو ہے وہ ہم اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ گو کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں وہ اس میں رہتے ہیں، بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں، میری علم کی کمزوری، میری زبان کی کمزوری جو کہہ لیں، میری ڈکشنری یا میری لغت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، تو یقیناً میں اس انداز میں نہیں ذکر کر پایا، لیکن بہرحال اہم نکتے ہیں جو ہے وہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کی۔ ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تحریر جو ہے وہ ضرور ہو جائے، اور اگر تحریر کا میٹر ہو تو دونوں پارٹیز کو کسی کو جھجکنا نہیں چاہیے کہ اس کو ایگریمنٹ کی صورت میں لکھ لیا جائے، دونوں کے حق میں یہ بہتر ہے۔ بعد میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والے معاملات کریں، جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے کے نرمی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگر تعمیل کریں گے تو دونوں پارٹیوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین موقع جو ہے وہ فراہم کریں، کہ ایک دوسرے کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ کمانے کے باعث ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.